اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین انہ خیر ناصر ومعین وصلی اللہ علی محمد واہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین من اول ظلمہم الی یوم الدین اما بعد فقد قال اللہ تبارک وتعالی فی کتابہ المجید وفرقانہ الحمید بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم والذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ صلوات پڑھیں محمد والے۔ ماہ رمضان کے ان دروس کے سلسلے کی آج آخری نشست اور آخری درس ہے۔ قاعدہ اور اصول یہ ہوتا ہے کہ آخری جو درس یا آخری نشست ہوتی ہے اس میں پچھلے تمام گزشتہ اسباق یا گزشتہ گفتگو کا خلاصہ پیش کیا جاتا ہے کہ وہ اہم نکات، وہ بنیادی باتیں جو ان دروس کے درمیان پیش کی گئیں، ان کے اہم نکات کو ایک مرتبہ پھر یاد دہانی اور ان کا تذکر دے دیا جائے۔ لیکن چونکہ ہمارا جو موضوع تھا وہ انتہائی زیادہ وسیع موضوع تھا، اس کے اوپر اگر پورے ماہ رمضان بھی اگر گفتگو کی جاتی تو شاید یہ موضوع مکمل طرح سے پیش نہ کیا جا سکتا۔ اس کے لیے بہت زیادہ طویل اور زیادہ گفتگو کی ضرورت ہے۔ بہرحال جتنا وقت ہمیں میسر ہوا اس کو مد نظر رکھتے ہوئے کوشش ہماری یہ رہی ان دروس کے دوران کہ جو بنیادی اور اساسی نکات ہیں، جو بنیادی تصور تھا وہ آپ لوگوں تک پہنچایا جا سکے، حیات کے بارے میں، کائنات کے بارے میں اور کائنات کے خالق کے بارے میں۔ انسان جب اس دنیا میں زندگی گزارتا ہے، یہ انسان کی حیات اور زندگی کا فلسفہ اور اس کی منزل و مقصود کیا ہونی چاہیے، اس کو ہم نے بیان کرنے کی کوشش کی کچھ علمی اصطلاحات اور علمی مباحث کے ذیل میں، لیکن ساتھ ساتھ ہماری یہ کوشش بھی رہی کہ آپ لوگوں کو عام انداز میں اور ان الفاظ میں کہ جو آپ لوگ زیادہ بہتر سمجھتے ہیں ان میں آپ لوگوں کو یہ مطالب پیش کیے جا سکیں۔ البتہ بہت ساری مزید گفتگو اور نکات جو کہ اہم اور بنیادی تھے وہ رہ گئے۔ اپنی گفتگو کو میں آج دو نکات مزید نئے میں انشاءاللہ آپ لوگوں کے سامنے رکھنے کی کوشش کروں گا، ان کو پیش کروں گا، اور ساتھ ساتھ جو ہے گفتگو کا خلاصہ یا اس کی کلیت وہ اسی ایک یا دو جملے کے اندر ہے کہ انسان کا حیات کے بارے میں جو فلسفہ اور نظریہ ہے اس کے تین بنیادی ارکان ہیں۔ انسان کی اپنی ذات یا آپ کہیں انسان، کائنات اور خدا، یہ تین بنیادی ارکان ہیں۔ ان تین بنیادی ارکان کے متعلق انسان کی سوچ اور اس کے عمل کا ضابطہ، یہ انسان کی جو ہے پوری حیات کا فلسفہ اور ضابطہ حیات انہی تین چیزوں کو مد نظر رکھ کر تشکیل پاتا ہے، کہ جس میں ہم نے کہا ان تین چیزوں میں پھر روابط اور تعلقات کو اگر مد نظر رکھا جائے تو انسان کے چار تعلقات اور چار روابط تشکیل پاتے ہیں۔ آج انشاءاللہ مولا امام جعفر صادق علیہ السلام کی بھی تعبیر اس سلسلے میں کہ جہاں پر مولا نے ان روابط اور ان تعلقات کو معاملہ قرار دیا ہے۔ روایت کے جو الفاظ ہیں معاملہ، لین دین، معاملے سے تعبیر کیا ہے کہ انسان کی زندگی میں چار قسم کے معاملات ہوتے ہیں، یہ چار معاملات ہی انسان کو اس کے کمال تک پہنچاتے ہیں۔ انشاءاللہ اس کو آگے چل کر ہم عرض کریں گے۔ تو پہلا معاملہ اور پہلا رابطہ انسان کا اپنی ذات کے ساتھ ہوتا ہے، دوسرا معاملہ اپنے جیسے دوسرے انسانوں کے ساتھ ہوتا ہے، تیسرا معاملہ انسان کا
اپنے اطراف کی اس دنیا کے ساتھ، کہ جس میں ہم نے کہا تھا پورا یونیورس اس کے اندر شامل ہے، پوری کائنات، خاک اور ریت کے ایک معمولی سے ذرے سے لے کر کہکشانوں کی تمام وسعتوں اور گہرائیوں تک، یہ تمام چیزیں جو ہیں کائنات اور اس عالم ہستی کے مظاہر، وہ تمام کے تمام انسان کے اس تعلق اور معاملے کے اندر شامل اور داخل ہیں۔ چوتھا رابطہ کہ جو انسان کا سب سے زیادہ بنیادی اور اساسی رابطہ اور معاملہ ہے، وہ ہے خدا کے ساتھ۔ خدا کے ساتھ معاملہ یہ بھی جس طرح حدیث میں آگے چل کے انشاءاللہ آپ لوگوں کے سامنے عرض کروں گا، ساتھ ساتھ یہ ایک قرآن کی تعبیر ہے۔ قرآن اس دنیا کو روایات میں بھی ہے اور قرآن کے اندر بھی ہے، یہ خود اپنا ایک تفصیلی موضوع ہے، صرف اشارہ کر رہا ہوں آپ لوگوں کے سامنے۔ قرآن اس دنیا کو، اس کارزار حیات کو متجر قرار دیتا ہے، تجارت کرنے کی جگہ، معاملہ انجام دینے کی جگہ، یا جو حدیث ہے مزرعۃ الآخرہ، کہ یہ کھیتی ہے۔ یہ یہاں پہ دیکھیں، قرآن کی نگاہ میں انسان کی زندگی سراسر معاملہ اور کاروبار ہے، کہ جہاں پر نفع اور نقصان کو انسان نے مد نظر رکھنا ہوتا ہے۔ ہمارے ہاں عموماً آپ لوگ ہمیشہ سنتے ہیں کہ ایک بہت بڑے ادیب اور دانشور نے کہا ہے کہ یہ دنیا جو ہے ایک اسٹیج ہے، اور ہر انسان آ کر اس اسٹیج کے اوپر اپنا رول، اپنا کردار ادا کر کے چلا جاتا ہے۔ اس تعبیر کو اور قرآن کی اور ائمہ معصومین علیہم السلام کی اس تعبیر کو سامنے رکھ کر سمجھنے کی ضرورت ہے۔ وہ نگاہ کہ جس کی بنیاد انسان کی فطرت ہوتی ہے، وہ نگاہ کہ جو الہی اور وحیانی ہوتی ہے، اور اس نگاہ میں جو انسان کی انسانی نگاہ ہے، کتنا زیادہ فرق ہے۔ ابھی وقت نہیں ہے کہ یہ جو دو تشبیہات ہیں دنیا کے بارے میں، ایک نے دنیا کو اسٹیج قرار دیا اور ایک نے دنیا کو تجارت کرنے کا مقام قرار دیا، ان کا بہت زیادہ فرق ہے۔ صرف ایک چیز میں عرض کر دیتا ہوں، تجارت جہاں پر انسان اپنی تقدیر، اپنی قسمت، اپنا فیصلہ اپنی ہمت اور زور بازو سے کرتا ہے۔ اسٹیج وہ جگہ ہوتی ہے کہ جہاں پر پہلے سے سب کچھ اسکرپٹ لکھا جا چکا ہوتا ہے، وہاں پہ انسان کا کردار ایک کٹھ پتلی کی طرح ہے۔ یہ اسلام کی نگاہ کی آپ بلندی دیکھیں کہ اس نے انسان کو اس طرح سے تعلیم اور تربیت دینے کی کوشش کی کہ اس دنیا کے اندر اگر تمہیں ترقی کرنی ہے، تم نے کمال حاصل کرنا ہے، تو تمہیں تاجرانہ نگاہ اپنانا ہوگی۔ نفع اور نقصان، نفع اور تجارت میں صرف نفع اور نقصان نہیں ہوتا، بلکہ انسان کی فراست، فہم اور دوراندیشی بھی ہوتی ہے۔ ایک بہترین تاجر کی خصوصیت ہی یہ ہے کہ وہ موقع کا بہترین فائدہ اٹھائے، اس کے پاس جو ریسورسز ہیں، جو امکانات اس کے پاس ہیں، ان کا بہترین انداز میں استعمال کرے۔ یہاں پہ ابھی وقت نہیں ہے کہ اس مطلب کو اور اس بات کو کھولا جائے، صرف اشارتاً میں نے یہ بات آپ لوگوں کے سامنے عرض کی۔ ایک مرتبہ صلوات پڑھے محمد والے محمد۔ اسی لیے آپ دیکھیں گے قرآن میں تجارت کا لفظ جو ہے بہت زیادہ استعمال ہوا ہے۔ خدا کے ساتھ لین دین اور معاملے میں تجارت کا لفظ قرآن میں بہت زیادہ استعمال ہوا ہے۔ وہ ہمارے آیت بھی جو شب ہجرت کے حوالے سے نازل ہوئی ہے، وہ آیت، اس کے اندر بھی شراء اور تجارت کی بحث ہے۔ من یشری نفسہ ابتغاء مرضات اللہ، جو بھی بیچ دے، شراء یا اشتراء، بیچ دے اپنے نفس کو اللہ کی مرضی اور ابتغاء کے بدلے میں۔ تو لہٰذا یہ جو خدا کے ساتھ معاملہ ہوتا ہے، خدا کے ساتھ جو انسان کا تعلق اور رابطہ ہے، وہ قرآن اور روایات کی تعبیر اس کے بارے میں تجارت کی ہے، جو کہ انسان کے اندر ایک خاص قسم کی، جسے کہتے ہیں ایک
اس کے اندر ایک جذبہ پیدا کرتا ہے، وہ موٹیویشن جو اس تجارت کے لفظ سے انسان کو ملتی ہے کسی دوسرے لفظ سے نہیں ملے گی۔ تو لہٰذا قرآن جب انسان کو بندگی کی طرف بلاتا ہے، خدا کی اطاعت کی طرف بلاتا ہے، تو اس سے یہ کہتا ہے کہ آؤ تمہیں ایک ایسی چیز کی طرف میں تمہیں لے کے جاؤں کہ جس میں تمہارا فائدہ ہے، تمہیں کچھ ملنے والا ہے۔ یہ گفتگو ہے، اس کو جو ہے انشاءاللہ پھر کبھی اگر فرصت ہوئی تو تجارت کے موضوع کے اوپر گفتگو ہونی چاہیے۔ امام جعفر صادق علیہ السلام نے ان روابط کو معاملہ قرار دیا ہے۔ عموماً جو ہے علماء اخلاق اور عرفان بھی معاملے کی تعبیر استعمال کرتے ہیں۔ آپ کا معاملہ اللہ کے ساتھ، آپ کا معاملہ دوسروں کے ساتھ، آپ کا معاملہ اپنی ذات کے ساتھ۔ ہم یہاں پہ گفتگو کر رہے تھے عبد اور رب کے تعلق کی۔ عرض کیا تھا کہ اس میں جو بنیاد اور اساس ہے وہ کیا ہے؟ تذلل اور تذلیل کی ہے، تواضع اور خشوع کی ہے، کہ یہاں پر انسان نے سراسر تسلیم اور مطیع محض ہو کر زندگی گزارنی ہے۔ انسان اس رابطے کے اندر جس چیز کا مالک ہے وہ اس کا ارادہ اور اس کی چاہت اور اس کی تڑپ ہے، وہ اس کی جستجو اور لگن ہے جو اس کو خدا کی جانب لے کر جاتی ہے۔ پھر اس کے بعد اس راستے میں انسان کو جو بھی ملتا ہے وہ خدا کی جانب سے عطا اور اس کا لطف ہے۔ یہاں پہ ہم نے عرض کیا تھا کہ اس رابطے کے اندر گفتگو ہونی چاہیے رب کی خصوصیات، یا جس کو آپ کہتے ہیں رب کی شان۔ شان کے لفظ کو جب عربی میں اس کی جمع بنائی جاتی ہے تو کہا جاتا ہے شؤون یا شؤونات، شؤون یا شؤونات۔ علماء کہتے ہیں کہ رب کے شؤونات کیا ہیں، کیا شان ہے، کیا خصوصیات ہیں رب کے اندر ہونی چاہیے یا رب کی ہوتی ہیں۔ جس طرح آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ رب کس کو کہتے ہیں، رب کے اندر کیا کیا خصوصیات ہوتی ہیں، کیا کیا شؤونات اور شان ہے رب کی۔ یہ تفصیلی موضوع ہے، قرآن کی آیات، روایات، ان تمام کو بیان کرنے کا وقت نہیں ہے۔ میں صرف کچھ شؤونات رب کی وہ آپ لوگوں کے سامنے صرف گنوا دیتا ہوں، فہرست کے اعتبار سے ان کو ذکر کر دیتا ہوں۔ انشاءاللہ اس کی تفصیل آپ لوگ خود بھی اس کو جستجو کر سکتے ہیں۔ اسی طرح پھر اس کے بعد رب کی خصوصیات کو بیان کرنے کے بعد عبد کے بھی خصوصیات، یا جن کو ہم یہاں پہ کہیں گے اس کے مؤلفات، وہ کیا چیزیں ہیں جو عبد کو تشکیل دیتی ہیں، عبودیت کو تشکیل دینے والی چیزیں کیا ہیں، جس کو آپ کہیں گے عبد کی یہ خصوصیات ہیں۔ عبد کے اندر یہ چیزیں ہونی چاہیے، اگر یہ چیزیں ہوئیں تو کوئی مخلوق عبد کہلائے گی، اگر یہ چیزیں نہ ہوئیں تو وہ عبد نہیں کہلائے گی۔ یعنی عبد ہونے کا رتبہ اور عبد ہونے کا مقام اور یہ کمال حاصل کرنے کے لیے انسان کے پاس کیا کیا ہونا چاہیے، کیا کیا خصوصیات اور کیا کیا اس کے اندر صفات ہونی چاہیے۔ تو یہ اس کو عبد کے مؤلفات یا عبد کے شؤونات کہا جا سکتا ہے۔ ایک عبد کی بھی کیا شان ہے، اس کو کیسا ہونا چاہیے۔ یہاں پر جو سوال ہے وہ کیسا ہونا چاہیے، رب کو کیسا ہونا چاہیے اور عبد کو کیسا ہونا چاہیے۔ یہ سوال انشاءاللہ اس کے جواب کے سلسلے میں 3 سے 4 میں انشاءاللہ آپ لوگوں کو صفات اور خصوصیات ذکر کر کے آگے بڑھ جاؤں گا۔ ایک مرتبہ صلوات پڑھے محمد والے محمد پر۔ سب سے پہلے رب کی خصوصیات یا رب کو کیسا ہونا چاہیے، ہم کس ہستی کو رب کہہ سکتے ہیں۔ پہلی چیز قرآن مجید کی آیات سے جو مستفاد ہوتا ہے وہ ہے قدرت۔ قدرت، طاقت کا حامل ہونا، یہ رب کی خصوصیت ہے۔ اگر کوئی رب ہونے کا دعویٰ کرے اور اس کے اندر قدرت اور طاقت نہ ہو تو وہ رب نہیں ہو سکتا۔ قرآن مجید میں حضرت ابراہیم کے آپ سرگزشت کا مطالعہ کریں، رب کی خصوصیات آپ کو وہاں پہ بہت ساری نظر آئیں گے، رب کے شؤونات وہاں پر نظر آئیں گے۔ رب وہ ہوتا ہے جو ہر کام پر قدرت رکھتا ہے، کوئی چیز اس کی قدرت سے باہر نہیں ہوتی۔ آپ کو معلوم ہے جب
حضرت ابراہیم علیہ السلام کا مناظرہ اور مکالمہ ہو رہا تھا نمرود کے ساتھ کہ جب موت و زندگی کی بات آئی تو نمرود نے کہا کہ یہ کون سی بڑی بات ہے، میں بھی انسانوں کو زندہ کر سکتا ہوں، میں بھی انسانوں کو مار سکتا ہوں۔ تو وہاں پر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا تھا میرا رب وہ ہے جو سورج کو مشرق سے نکالتا ہے، تو مغرب سے نکال کے دکھا دے۔ فَبُہِتَ الَّذِي كَفَرَ، یہاں پہ کافر مبہوت ہو گیا، لاچار ہو گیا۔ تو لہذا لاچاری، انسان کی لاچاری اس کو رب نہیں بنا سکتی۔ کوئی بھی جو لاچار ہو، مجبور ہو، اگر کوئی کام اور کوئی فعل اس کی قدرت سے باہر ہو تو وہ رب نہیں ہو سکتا۔ آگے بڑھتا ہوں، پہلی جو خصوصیت ہے رب کی وہ قدرت ہے۔ اس کے بعد جو ہے وہ تدبیر ہے۔ تدبیر یہ بہت بڑی خصوصیت ہے اور اس کے اوپر بہت زیادہ توجہ اور ضرورت کی ضرورت ہے۔ بہت سارے امور کے اندر آپ نے جو ہمارے اخلاقی اور اعتقادی جو ہمارے مختلف پہلو ہیں اس میں یہ خدا کے مدبر الامور ہونے کی صفت کو اپنے مد نظر رکھنا چاہیے۔ تمام امور کی تدبیر اللہ کے ہاتھ میں۔ رب وہ ہے جو امور کی تدبیر کرتا ہے۔ تدبیر کسے کہتے ہیں؟ ایک عامیانہ سی مثال ہے لیکن سمجھنے کے لیے اس کی حقیقت کا ادراک کرنے کے لیے جو ہے ایک بہت مناسب مثال ہے۔ چھوٹے بچوں کو آپ نے دیکھا ہوگا جب وہ اپنے کھلونوں سے کھیلتے ہیں، کوئی کسی گاڑی وغیرہ سے، وہ اپنے ہاتھ سے جس طرف لے کے جانا چاہتا ہے گاڑی کو گھماتا پھراتا ہے۔ یعنی وہ جو کھلونا اور گاڑی ہے اس کے تمام کام، اس کی تمام حرکتیں، اس کے تمام اتار چڑھاؤ اس بچے کے ہاتھ میں ہوتے ہیں۔ اب یہ کہتے ہیں کہ اس گاڑی کی حرکت کی تدبیر کون کر رہا ہے؟ یہ بچہ ہے۔ نظام قدرت کی جو تدبیر ہے وہ کچھ اس قسم کا کام ہے۔ تمام چیزیں اللہ کی قدرت میں ہیں اور اس کی مشیت اور اس کے ارادے سے ان کی تدبیر ہو رہی ہے۔ جو کوئی بھی اس نظام کائنات میں جو جنبش ہے، جو حرکت ہے، جو زندگی ہے، جو موت ہے، جو وجود ہے اور جو عدم ہے، وہ تمام کا تمام ارادہ اور مشیت الہی کے تحت انجام پا رہا ہے۔ یہ تدبیر ہے۔ تمام امور کی تدبیر اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے۔ البتہ اس کی گفتگو جو ہے ہونی چاہیے اس تدبیر کی صفت کے بعد جو ایک مسئلہ ممکن ہے ایک سوال کی صورت میں ہمیں درپیش ہو، وہ قضاء و قدر کا ہے۔ اگر بچے نے گمانا ہے ساری چیزیں، تدبیر سارے کاموں کا انتظام اللہ کے ہاتھ میں ہے، تو انسان کی وہاں پر کیا پوزیشن ہے؟ یہاں پر پھر مسئلہ اٹھتا ہے قضاء و قدر کا۔ یہ پھر ایک انتہائی پیچیدہ علمی مسئلہ ہے، اس کے جوابات دیے جا چکے ہیں اور جواب یہاں پہ ہم اس کے متعلق گفتگو نہیں کر سکتے۔ آگے بڑھتے ہیں۔ اس کے بعد جو اور ایک رب کی خصوصیت ہے وہ حق تصرف ہے۔ حق تصرف، اپنے مربوب میں تصرف کرنے کا حق رکھتا ہے۔ اب ہم نے عرض کیا تھا انسان اپنے تمام روابط کے اندر غالب ہے سوائے رب کے ساتھ تعلق میں۔ انسان تصرف کر سکتا ہے تمام چیزوں کے اوپر، اپنی ذات کے اوپر، دوسرے انسانوں کے اوپر اور اسی طرح کائنات کے تمام مظاہر کے اوپر۔ اس کی حدود ہیں۔ تصرف کا حق انسان کو یہاں پر مل سکتا ہے، لیکن وہ چیز کہ جو انسان کے اوپر تصرف کرتی ہے، جو انسان کے امور اور اس کے انتظام جس کے قبضے قدرت میں ہے، وہ رب ہے۔ رب ہونے کے عنوان سے اپنی ربوبیت کی بنیاد پر اپنے مربوب پر تصرف کرنے کا استحقاق اور حق رکھتا ہے۔ گفتگو میں آگے بڑھاتا ہوں۔ اس کے بعد ایک اور جو خصوصیت ہے وہ حکم دینا۔ حکم دینا رب کی خصوصیت ہے، رب کی شان اور شانیت ہے۔ کون ہمیں حکم دے سکتا ہے کہ یہ کام انجام دو، یہ کام انجام نہ دو؟ وہ جو ہمارے اوپر ربوبیت رکھتا ہے، وہ جو ہمارے اوپر تسلط رکھتا ہے، وہ جو ہمارے اوپر قدرت رکھتا ہے، وہ جو ہماری تربیت کا انتظام کرتا ہے، وہ جو ہماری مصلحت کو مد نظر رکھتا ہے، وہ جو ہمیں ہمارے کمال تک پہنچاتا ہے۔ لہذا حکم دینا یہ خدا اور رب کی شانیت ہے۔
حکم دینا، ہم نے مطیع ہونا ہے، کسی کا حکم اگر تسلیم کرنا ہے تو صرف خدا کا۔ عبودیت اور بندگی کہتے ہی رب کے سامنے تسلیم ہونے کو، یہ حکم دینا۔ اس کے بعد ایک اور صفت جو قرآن مجید نے بہت زیادہ ذکر کی ہے وہ ہے نفع اور نقصان پہنچانا۔ نفع اور نقصان پہنچانا، آپ حضرت ابراہیم کا ہی واقعہ پڑھیں، وہاں پر جو توبیخ کی ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنی قوم کی اور کفار کی، مشرکین کی، وہ یہی بات کہہ کے کی ہے کہ تم لوگ ایسے خداؤں کے آگے جھکتے ہو، ایسے خداؤں کی عبادت کرتے ہو جو نہ تمہیں نفع پہنچا سکتے ہیں نہ تمہیں کوئی نقصان پہنچا سکتے ہیں۔ نفع اور نقصان پہنچانا یہ رب کی شان ہے۔ تو لہٰذا اگر کسی انسان کو یہ معلوم ہو جائے کہ میری زندگی اور میری حیات کے اوپر آنے والا نفع اور نقصان سب میرے رب کے ہاتھ میں ہے تو وہ حقیقی موحد بن جاتا ہے۔ توحید کا ظہور انسان کے وجود کے اوپر، اس خصوصیت کے اوپر ایمان اور اس کو ماننے کے بعد حاصل ہوتا ہے۔ نفع اور نقصان اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ اس کے بعد ایک اور صفت جو بہت زیادہ اہم ہے وہ ہے اجابت، سننا، پکار سننا۔ رب کہتے اس کو ہیں جو اپنے بندوں کی، اپنے مربوب کی پکار سنتا ہے، ان کی دعا سنتا ہے، ان کی التجا سنتا ہے، التجا کو سن کے اس کی استجابت کرتا ہے، ان کو قبول کرتا ہے۔ اس کے بارے میں بہت زیادہ گفتگو ہو سکتی ہے اخلاقی حوالے سے بھی، لیکن میں یہاں پہ گفتگو نہیں کر رہا، اب آگے بڑھتا ہوں چونکہ وقت نہیں ہے۔ تو یہ کچھ چیدہ خصوصیات ہیں۔ ایک نکتہ رب کی خصوصیات کے بارے میں، سورہ نازعات کی آیت ہے، اس کے ذیل میں علامہ طباطبائی اپنی تفسیر میں المیزان میں یہ کہتے ہیں وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ، یہ جو آیت ہے اس کے ذیل میں فرماتے ہیں یہ جو مقام ربوبیت ہے، وہ انسان جو اس مقام ربوبیت سے خوف رکھتا ہے، خشیت رکھتا ہے، اس مقام ربوبیت سے مراد اللہ کی تمام صفات و اسماء ہیں، یعنی ربوبیت کے لوازمات میں سے ہیں۔ علمی اصطلاح میں علامہ فرماتے ہیں کہ تمام صفات الہیہ وہ ربوبیت کے لوازمات میں سے ہیں۔ اب صفات الہی میں سے جو بھی صفت آپ اپنے مد نظر رکھیں گے وہ ربوبیت کے ذیل میں قرار پائے گی۔ تو لہٰذا تمام اسماء حسنہ، تمام صفات حسنہ وہ اللہ کی ربوبیت کے ذیل میں داخل اور شامل ہیں۔ اب آ جاتے ہیں عبد کی طرف، چونکہ میں خوف ہے مجھے اپنا آخری نقطہ بیان کرنے کا وقت مجھے میسر نہ ہو، تیزی سے آگے بڑھتا ہوں۔ رب عبد کی 3 خصوصیات میں ذکر کروں گا، ایک چوتھی خصوصیت انشاءاللہ وہ آگے چل کے میں عرض کروں گا، جس کو ہم کہہ سکتے ہیں کہ عبودیت کے نتائج یا عبودیت کے صلے میں انسان کو جو کچھ ملتا ہے اس کا ایک ظاہری پہلو انشاءاللہ وہ چوتھی خصوصیت کے طور پہ میں ذکر کروں گا، لیکن تھوڑا سا آگے چل کے۔ 3 چیزیں عبد کے اندر ہونی چاہیے جو انتہائی بنیادی ہیں۔ پہلی شکر ہے، پہلی چیز شکر ہے۔ عبد ہونے کا لازمہ یہ ہے، عبد ہونے کا لازمہ یہ ہے کہ انسان اپنے رب کا شکر ادا کرے۔ جو شکر ادا نہیں کرتا وہ عبد نہیں ہے۔ عبودیت کے اندر داخل اور شامل ہے شکر۔ اب شکر کے حوالے سے اس کے معنی، اس کے مفہوم، اس کے مصادیق ایک بہت زیادہ طویل اور لمبی گفتگو ہے۔ حمد اور شکر عموماً ہمارے ہاں جو مفہوم پیش کیا جاتا ہے شکر کا وہ حمد سے ملتا جلتا ہے۔ اب یہاں پہ حمد اور شکر کی آپس میں تعریف، ان کے معنی، مفہوم، ان کا فرق بھی جو ہے واضح ہونا چاہیے۔ الحمدللہ رب العالمین جو ہم کہتے ہیں یہاں پہ الحمد، حمد سے کیا مراد ہے یہ بھی آپ دیکھیں ترجمے کے اندر تمام تعریفیں، یا فارسی میں کہا جاتا ہے سپاس۔ سپاس کسے کہا جاتا ہے؟ شکر گزاری کو، کسی کا شکریہ ادا کرنے کو۔ حمد کے اندر بھی شکر جو ہے وہ داخل اور شامل ہوتا ہے، یہ اپنی جگہ گفتگو ہے۔ شکر کرنا جو ہے وہ ان تمام نعمتوں کے اوپر، ان تمام کمالات کے اوپر جو رب کی جانب سے عبد کو ملتی ہیں، یہ عبد کے اوپر لازم ہے۔ یہ عبودیت کا تقاضا ہے، عبودیت کا تقاضا شکر ہے۔ دوسری خصوصیت اطاعت ہے۔
اطاعت اور مطیع ہونا، اس کو بھی آپ عبد ہونے سے جدا اور دور نہیں کر سکتے۔ عبد ہونے کا مطلب ہی مطیع ہونا ہے۔ میں نے عرض کیا، آپ عموماً علماء سے سنیں گے، مختلف کتابوں کا اگر آپ جائزہ لیں تو عبادت اور عبودیت کے معنی اطاعت کیے گئے ہیں۔ بہت سارے علماء لغت نے بھی کہا العبادۃ ہی الاطاعہ، کہ عبادت کسے کہا جاتا ہے؟ عبادت اطاعت کو کہا جاتا ہے۔ تو لہٰذا عبد کے معنی ہی مطیع ہونا ہے، اطاعت عبد کے اندر داخل اور شامل ہے۔ اب یہاں پہ آپ اگر دیکھیں، اگر ہم اللہ کے عبد ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں، اگر ہم نے اللہ کی عبودیت تکوینی کے بعد عبودیت تشریعی کو قبول کیا ہے، تو ہمیں اللہ کا مطیع اور فرمانبردار بننا ہوگا۔ تکوین اور تخلیق کے اندر پوری کائنات خدا کی مطیع ہے، لیکن جہاں پر انسان کا ارادہ اور اختیار ہے، وہاں پر جو ہے وہ شاکر اور کافر ہونا یہ انسان کے اپنے ہاتھ میں ہوتا ہے۔ اِنَّا هَدَيْنَاهُ السَّبِيلَ اِمَّا شَاكِرًا اَوْ اِمَّا كَفُورًا، کہ وہ اب اس کے اپنے ہاتھ میں ہے، اپنے اختیار میں ہے، وہ شکر بجا لائے۔ یہ جو کمال خلقت کا، یہ جو کمال ہدایت کا ہم نے اس کو عطا کیا، اس نعمت کے مقابلے میں وہ شکر ادا کرے یا اس نعمت کو ٹھکرا کر وہ کافر ہو جائے۔ تو لہٰذا اطاعت وہ عبد کا خاصہ ہے، خصوصیت ہے۔ عبد کی شان یہ ہے کہ وہ مطیع رہے۔ تیسری چیز عبد کے اندر جو ہونی چاہیے وہ ہے دعا اور پکارنا، التجا اور التماس کرنا، مانگنا، یہ عبد کی شان ہے۔ اگر انسان کے لیے کسی سے مانگنا، کسی کے سامنے ہاتھ پھیلانا روا ہے تو وہ فقط رب ہے۔ رب کے علاوہ انسان کسی کے سامنے اپنے ہاتھ کو، اپنے دست نیاز کو نہ پھیلائے، یہ اسلام کا دستور ہے۔ لہٰذا عبد کہتے ہی اس کو ہیں جو اپنے رب سے مانگے، اور رب جو ہے اس پکار کو سن کے اس کی اس ضرورت کو پورا بھی کرتا ہے۔ قرآن مجید میں ادعونی استجب لکم، ادعونی استجب لکم، خود اللہ فرماتا ہے کہ تم لوگ مجھ سے مانگو، میں تمہاری پکار کو سنوں گا اور تمہاری باتوں کا جواب دوں گا، تمہاری حاجات کو قبول کروں گا۔ تو لہٰذا عبد کی یہ 3 خصوصیات اپنے ذہن میں رکھیں۔ اگر یہ دیکھیں یہ 3 خصوصیات ہماری زندگی میں پائی جاتی ہیں، ہمارے روزمرہ کے امور میں پائی جاتی ہیں، تو ہم اللہ کے عبد ہیں۔ پہلی شکر، دوسری اطاعت، تیسری دعا۔ دعا کا مطلب کیا ہے؟ دعا کا مطلب ہے اپنی نیاز مندی کو ظاہر کرنا، یعنی انسان کے فعل، انسان کے سوچ اور اس کے عمل اور اس کے کردار سے یہ ظاہر ہو رہا ہو کہ وہ اپنے رب کا محتاج ہے۔ یہ جو محتاج ہونا، فقیر ہونا اللہ کی بارگاہ میں، یہ آپ کے وجود سے چھلکنا چاہیے۔ وہ انسان غرور کا شکار نہ ہو، تکبر کا شکار نہ ہو، نخوت کا شکار نہ ہو، بلکہ اس کے وجود میں عبودیت کی انکساری اور تواضع ہونا چاہیے۔ 2 مطلب، ایک مطلب ہے ایک کتاب سے متعلق ہے، لیکن 2 مطلب ہوں گے۔ پہلا مطلب جو میں نے آپ لوگوں سے عرض کیا تھا کہ امام کی وہ حدیث میں آپ کو بیان کروں گا، لیکن پہلے اس کا ایک پس منظر ہلکا سا میں عرض کر دوں۔ دیکھیں، ایک کتاب ہے کہ جس کا نام ہے مصباح الشریعہ، مصباح الشریعہ۔ یہ ایک کتاب ہے جو اخلاق، عرفان اور سیر و سلوک کی ایک کتاب ہے۔ یہ کتاب منسوب ہے مولا امام جعفر صادق علیہ۔ پوری ایک کتاب ہے کہ جس میں بندگی، عبودیت کا سلیقہ اور برنامہ پیش کیا گیا ہے۔ اگر کسی نے عبودیت اختیار کرنی ہو، عبودیت کے لیے اگر آپ کو کسی پلان کی ضرورت ہے، کوئی ایسا پروگرام چاہیے کہ جس کو سامنے رکھ کر آپ اپنی عبودیت کو کمال کی جانب لے کر جا سکتے ہیں، تو وہ یہ کتاب مصباح الشریعہ ہے۔ یہ امام جعفر صادق علیہ السلام سے منسوب ہے۔ منسوب ہونے کا کیا مطلب ہے؟ منسوب ہونے کا مطلب یہ ہے کہ بعض علماء نے
اس کی سند کے بارے میں تھوڑے سے اعتراضات کیے. مثلا جو صاحب وسائل الشیعہ شیخ حر عاملی ہیں، انہوں نے اس سند کا انکار کیا ہے. اس کے مقابلے میں سید ابن طاؤس ہیں، شہید ثانی ہیں، فیض کاشانی ہیں، محدث نوری ہیں، بہت سارے ہمارے علماء وہ اس کتاب کی اسناد کو صحیح قرار دیتے ہیں. یہ میں اس لیے عرض کر رہا ہوں چونکہ بعض مرتبہ اس کتاب کے حوالے سے ممکن ہے آپ جو ہے ان باتوں کو سنیں. تو ایک کتاب ہے مصباح الشریعہ کہ جس کو بہت سارے علماء نے، علامہ مجلسی یہ فرماتے ہیں کہ اس کتاب کے اندر جو مطالب، جو معانی اور جو باتیں ذکر کی گئی ہیں ان کے اعتبار سے ہمیں شک نہیں ہو سکتا کہ یہ امام کی نہ ہوں. یعنی معنی مفہوم کے اعتبار سے اس میں کوئی ایسی چیز نہیں ہے کہ جس کو ہم معصومین کی جانب نسبت نہ دے سکیں. وہ بلند معارف اس کتاب کے اندر ذکر کیے گئے ہیں کہ جن کے بارے میں وہ معصومین کے کلام کی شناخت رکھنے والے لوگ وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ کلام امام کا ہو سکتا ہے. اسی لیے بہت سے علماء نے اس کتاب سے استفادہ بھی کیا ہے اور اس کے مختلف جو احادیث ہیں اس کے حوالے بھی دیے ہیں. یہ کتاب شروع ہوتی ہے فی العبودیہ، پہلے اور دوسرے باب کی احادیث کے کچھ ایک دو فراز میں آپ لوگوں کے سامنے یہاں پہ پیش کروں گا کہ فی العبودیہ پہلا باب جو امام ارشاد فرماتے ہیں کہ قال الصادق اصول المعاملات تقع علی اربعۃ اوجہ. امام فرماتے ہیں معاملات، لین دین اور تجارت جو انسان کی ہے اس کی اصول، اس کی بنیادیں 4 چیزوں کے اوپر کھڑی ہیں. پہلی چیز کیا ہے؟ معاملت اللہ، انسان کا معاملہ اللہ کے ساتھ. معاملت النفس، انسان کا معاملہ اور اس کی تجارت اپنے نفس یعنی اپنی ذات کے ساتھ. معاملت الخلق، تیسری چیز جو ہے خلق کے ساتھ، دوسرے انسانوں کے ساتھ. چوتھی چیز معاملت الدنیا، دنیا کے ساتھ معاملہ. وہ جو ہم نے آپ سے عرض کیا تھا 4 قسم کے تعلق اور روابط ہیں جو انسان کی زندگی پر محیط ہیں. امام نے بھی یہی فرمایا، پہلا اللہ کے ساتھ، دوسرا اپنے نفس کے ساتھ، تیسرا مخلوقات اور اپنے جیسے دوسرے انسانوں کے ساتھ، چوتھا اس دنیا کے ساتھ. امام فرماتے ہیں کہ یہ 4 بنیادی معاملے اور تعلقات اور روابط ہیں کہ جو انسان کی بندگی اور عبودیت کی اساس اور بنیاد ہیں. پھر فرماتے ہیں ان میں سے ہر تعلق اور رابطے کے 7 اصول ہیں. ہر رابطے کے لیے 7 اصولوں کو بھی ذکر کیا ہے. خدا کے ساتھ تعلق اور رابطے کے 7 اصول ہیں، انسان کے اپنے ساتھ تعلق کے 7 اصول ہیں، دوسروں کے ساتھ تعلق کے پھر 7 اصول ہیں، اور اس دنیا کے ساتھ جو انسان کا تعلق اور معاملہ ہے اس کے بھی 7 اصول ہیں. تو لہٰذا یہ 7 اصولوں کے اوپر مشتمل ہے. جو گفتگو ہم نے کی ہے اس کے بہت ساری چیزیں اس حدیث کے اندر موجود ہیں. میں ان کا حتیٰ ترجمہ بھی نہیں کر سکتا چونکہ مجھے آگے بڑھنا ہے. آخری جو اس روایت کا آخری ٹکڑا وہ میں آپ سے عرض کر دیتا ہوں. بندگی کے بعد جب انسان اپنے ان 4 تعلقات اور ان 4 معاملات کو سدھار لیتا ہے تو اس کو کیا ملتا ہے؟ فَإِذَا حَصَلَتْ هَذِهِ الْخِصَالِ، امام فرماتے ہیں جب یہ خصلتیں انسان کو حاصل ہو جاتی ہیں، فی نفس واحدۃ، ایک نفس کے اندر، جب یہ انسان کے اندر یہ خصلتیں حاصل ہو جاتی ہیں تو فَهُوَ مِنْ خَاصَّةِ اللَّهِ، وہ اللہ کے خاص بندوں میں سے ہو جاتا ہے، خاص سگان الہی میں سے ہو جاتا ہے. وَعِبَادِهِ الْمُقَرَّبِينَ، وہ اللہ کے مقرب بندوں میں سے ہو جاتا ہے. وَأَوْلِيَائِهِ حَقًّا، اور وہ اللہ کے اولیاء میں سے قرار پاتا ہے. بندگی کے راستے پر چل کر انسان کو جو نسبت حاصل ہوتی ہے وہ خدا کے ساتھ ہے. یعنی انسان کے لیے جو سب سے بڑا شرف ہو سکتا ہے وہ خدا کے ساتھ نسبت پیدا کر لینا ہے کہ جس کو ہم کہتے ہیں عبد اللہ واقع ہو جانا ہے. اسی لیے ہم یہ نماز میں جو تشہد پڑھتے ہیں، پیغمبر کے لیے جو سب سے بڑا اعزاز ہے وہ کیا ہے؟ ان عبدہ، کہ وہ عبد اللہ ہیں، اللہ کے بندے ہیں.
بندگی سے بڑھ کر کوئی شرف انسان کے لیے نہیں ہو سکتا۔ تو لہٰذا امام فرماتے ہیں کہ اگر یہ خصلتیں کسی انسان کے اندر پیدا ہو جائیں، ان تعلقات اور ان معاملات کو کوئی انسان عبودیت اور ربوبیت کے تعلق کی بنیاد پر قائم کر لے تو وہ انسانیت کے شرف اور انسانیت کے کمال تک پہنچ سکتا ہے۔ ایک دفعہ صلوات پڑھے محمد۔ آخری نقطہ ہے ہمارے پاس، انشاءاللہ 3 سے 4 منٹ ہیں، کوشش کروں گا اس کو گفتگو کو اپنی اسی 3 سے 4 منٹ میں سمیٹ سکوں۔ اسی کتاب کے اندر یہ باب اول تھا، جو ابتدا جہاں سے اس کتاب کی ہوتی ہے وہ یہ ہے کہ اصول معاملات 4 ہیں۔ پھر اس کے بعد عبودیت کی تعریف کی ہے امام نے، بہت سنگین جملہ ہے، اس کی وجہ سے بہت سارے لوگ جو ہے وہ اس جملے کی وجہ سے اس کتاب کے اوپر خدشات ظاہر کرتے ہیں، اور وہ بحث بھی ہے جو ہمارے معاشروں میں بہت زیادہ جس کے بارے میں گفتگو بھی کی جاتی ہے۔ امام فرماتے ہیں العبودیت جوہرۃ، اسی کتاب میں العبودیت جوہرۃ کنہھا الربوبیہ، عبودیت وہ جوہر ہے، وہ کمال ہے، کنہھا کہ جس کی حقیقت، جس کی گہرائی الربوبیت، ربوبیت ہے۔ یعنی عبودیت انسان کو ربوبیت تک لے کر جاتی ہے۔ اب اس جملے کی وضاحت میں نہیں کر سکتا، اس کی بہت زیادہ تفصیل بھی بیان نہیں کر سکتا، ایک اشارہ میں یہاں پہ آپ سے عرض کر دوں۔ آیت اللہ جوادی آملی فرماتے ہیں یہ ربوبیت کا مقام، یہ مقام فعل الہی ہے۔ بندہ اپنی بندگی میں اتنے کمال کو پہنچ جاتا ہے کہ افعال الہی اس کے وجود سے صادر ہونے لگتے ہیں۔ یہ وہ مقام ہے کہ جہاں پر خدا بندے کی آنکھ بن جاتا ہے، بندے کا ہاتھ بن جاتا ہے اور بندے کے کان بن جاتا ہے، اور عبودیت انسان کو اس مقام تک لے کر جاتی ہے۔ یہ مزید زیادہ اس کے بارے میں گفتگو نہیں کر سکتا۔ عبد کی تعریف کی ہے یہاں پہ امام جعفر صادق علیہ السلام نے۔ عبد کہتے کس کو ہیں؟ اس دن امام باقر علیہ السلام کے حوالے سے وہ میں عرض نہیں کر سکا تھا، وہ خلش میرے دل میں رہ گئی کہ امام کی وہ تعلیم اور وہ تعریف جو امام نے پیش کی ہے الصمد کے لفظ کی، وہ آپ لوگوں کے سامنے عرض نہیں کر سکا، لیکن العبد کی تعریف میں آپ لوگوں کے سامنے پیش کرتا ہوں۔ امام فرماتے ہیں کہ حروف العبد ثلاثۃ، عبد کے جو حروف ہیں وہ 3 ہیں، عین، بے اور دال۔ عبد کی حقیقت کو اگر تم نے سمجھنا ہو، عبودیت کی حقیقت کو سمجھنا ہو تو انہی 3 حروف کو سمجھو۔ فالعین علمہ باللہ تعالی، عین جو عبد کے اندر پایا جاتا ہے وہ اس کا مطلب یہ ہے علمہ باللہ، انسان کی اور عبد کی اپنے اللہ کے بارے میں معرفت اور علم ہے۔ عبودیت کا پہلا رکن علم اور معرفت ہے۔ معرفت ہے جو انسان کو عبد کے مقام تک لے کے جاتی ہے، عبودیت کے کمال تک لے کے جاتی ہے۔ معرفت پہلا رکن عبد کا معرفت ہے۔ اس کے بعد فرماتے ہیں والدال والباء، والباء بونہ عمن سواہ، بون کسے کہا جاتا ہے؟ بون کا مطلب ہوتا ہے فاصلہ، دوری، جدائی۔ بونہ عمن سواہ، عبد کا دور ہونا، فاصلے پر ہونا، جدا ہونا، عمن سواہ، اللہ کے سوا تمام چیزوں سے۔ یہ وہ قطع تعلق ہے انسان کا جو ما سوا سے وہ کاٹ دیتا ہے۔ رمضان کے فلسفے میں، ماہ رجب کی دعاؤں میں آپ ہمیں پڑھتے ہیں ربی حب لی کمال الانقطاع الیک، کہ مجھے کمال انقطاع عطا کر، میں تیرے سوا تمام مخلوقات، تمام موجودات سے کٹ جاؤں، میں صرف تیرا ہو کر رہ جاؤں۔ یہ جو انقطاع ہے اور بون ہے، فاصلہ ہے ما سوی اللہ سے، وہ عبودیت کا رکن رکین ہے۔ تیسری چیز جو امام نے فرمایا والدال دنوہ من اللہ تعالی بلا کیف ولا حجاب، یہ عجیب جملہ ہے۔ امام فرماتے ہیں عبودیت کا اور عبد کا تیسرا رکن یہ ہے کہ جناب دنوہ، اس کا نزدیک ہونا،
عبد نزدیک ہو من اللہ تعالی، اللہ تعالیٰ سے نزدیک ہو، بلا کیف ولا حجاب، بغیر کسی کیفیت اور بغیر کسی حجاب کے۔ یہ عبودیت کا کمال ہے۔ کل ہم نے عرض کیا تھا معراج کی ان آیتوں کے، دنا فتدلا فکانا قاب قوسین او ادنا، اور افا کہتے ہیں انسانیت کا جو سب سے بڑا مقام اور شرف ہو سکتا ہے وہ یہی او ادنا کا مقام ہے، کہ جہاں پر انسان اپنے رب سے نزدیک ہو جاتا ہے۔ خدا سے نزدیکی، خدا کا قرب اور خدا سے دنو، یہ انسان کا شرف ہے۔ عبد ہونے کا مطلب یہ ہے جب یہ انسان یہ تین خصوصیات اس کے اندر آ جاتی ہیں، وہ رب کی معرفت حاصل کر لیتا ہے، ما سوی اللہ سے وہ جدا اور کٹ کر خدا کی قربت اور خدا کی نزدیکی جب حاصل کرتا ہے تو وہ انسان کامل اور ولایت کے مقام پر فائز ہو جاتا ہے۔ اس مقام پر فائز ہونے کے بعد جو عطایا انسان کو ملتی ہیں ان میں سے ایک تصرف اور تسلط کی قوت ہے اس نظام تکوین کے اوپر۔ انسان جب حقیقی عبد بن جاتا ہے تو اس کو تسلط کی قوت مل جاتی ہے، تسخیر کی قوت مل جاتی ہے۔ یہ جو انسان اس کائنات میں تسخیر کرتا ہے، تسلط میں لے کر آتا ہے دنیا کی تمام، اس دنیا اور عالم ملک میں پائی جانے والی فزیکل اور میٹا فزیکل دونوں قسم کی قوتیں جس ذات کے، جس ہستی کے اختیار میں ہوتی ہیں وہ عبد حقیقی خدا ہوتا ہے۔ وہ ہوتا ہے کہ جو خدا سے قرب اور دنو کی آخری منزل پر پہنچا ہوا ہوتا ہے۔ ایک دفعہ صلوات پڑھے محمد والے محمد پر۔ آخری نقطہ میں عرض کر کے اپنی گفتگو تمام کر دیتا ہوں۔ یہاں پہ دیکھیں ہم نے اس مطلب کو میں بہت زیادہ کھول نہیں سکا آپ لوگوں کے سامنے، اس کے حوالے سے مثالیں نہیں پیش کر سکا اور اس میں جو مزید نکات تھے وہ میں عرض نہیں کر سکا۔ انشاءاللہ آپ لوگ جو ہے علماء سے مختلف مجالس میں اور محافل میں ان کو سنتے رہتے ہیں اور سنیں گے بھی، لیکن آج کے بعد اس کو اس ذیل میں سمجھنے کی بھی کوشش کریں یہ جو امور پیش کیے جاتے ہیں۔ آخری ایک حدیث مولا امام حسن علیہ السلام کی میں عرض کرتا ہوں، اپنی گفتگو ختم۔ ہم نے کیا کہا؟ ہم نے عرض کیا کہ جناب عبد بن جانے کے بعد انسان کو تکوین اور خلقت کے اوپر تسلط اور تسخیر کی طاقت مل جاتی ہے۔ یہ میں بعض دفعہ مجھے انتہائی شدید ایک دکھ سا ہوتا ہے کہ وہ باتیں جو مکتب اہل بیت کی انتہائی بنیادی، اساسی اور ابتدائی باتیں ہونی چاہیے تھیں، وہ ہمارے معاشروں میں بعض مرتبہ سب سے بڑا مسئلہ بنی ہوئی ہوتی ہیں کہ اہل بیت کو، محمد آل محمد کو یہ قدرت حاصل ہے یا نہیں، وہ یہ کام کر سکتے ہیں یا نہیں، ان کے لیے یہ فضیلت اور یہ کمال ثابت ہے یا نہیں۔ سادہ بات ہے مکتب تشیع کی تعلیمات کے مطابق کہ وہ تعلیمات کہ جن کو انسان کی فطرت، اس کا وجدان، عقل، قرآن اور سنت تمام چیزوں کی تائید حاصل ہے، عقل کی بھی تائید حاصل ہے اور انسان کی فطرت کی بھی اس کو تائید حاصل ہے۔ اب یہاں پہ ہم اس کو مزید جو ہے گفتگو نہیں کر سکتے۔ مولا امام حسن علیہ السلام فرماتے ہیں کہ من عبد اللہ عبد اللہ کل شیء، عبد اللہ لہ کل شیء۔ جو شخص، جو انسان اللہ کی عبودیت اختیار کر لے، اپنے آپ کو اللہ کا عبد بنا لے، عبد اللہ لہ کل شیء، اللہ کائنات کی تمام چیزوں کو اس کا عبد بنا دے گا، اس کا مطیع بنا دے گا۔ یہ مولا امام حسن کے کلمات ہیں۔ اب اس ذیل میں اس کو آپ سمجھیں کہ جب آپ محمد و آل محمد سے، چہاردہ معصومین علیہم السلام سے اگر آپ کچھ مانگتے ہیں، ان کی درگاہ میں اپنی کوئی حاجت لے کر جاتے ہیں تو وہ اس اعتقاد اور اس یقین کے ساتھ لے کر جاتے ہیں کہ کائنات کی تمام قدرتوں کے اوپر ان کو تسخیر حاصل ہے، ان کو قدرت حاصل ہے، وہ اذن الہی سے ان تمام چیزوں میں تصرف کرتے ہیں۔ صلوات پڑھیں محمد و آل محمد پر۔ آخر میں دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں ہمیں اپنا حقیقی
عبد بننے کی توفیق عطا فرمائے، اور عباد صالح اللہ کے برگزیدہ بندوں سے تمسک اور ان کی بتائی ہوئی زندگی کی راہوں پر چلنے کی ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، وصلی اللہ علی محمد و اہل بیتہ الطاہرین۔ صلوات